حضرت مولانا نعیم الدین صاحب چھپروی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا، کبھی تو خواب میں جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگاؤ یا رسول اللہ۔ میری آنکھوں کے دل میں میری آنکھوں کے رستے دل میں آؤ یا رسول اللہ، میری آنکھوں کے رستے دل میں آؤ یا رسول اللہ، اندھیرا گھر ہے اس کو جگمگاؤ یا رسول اللہ، اندھیرا گھر ہے اس کو جگمگاؤ یا رسول اللہ۔ مدینے کی فضائیں یاد آ کر رلاتی ہیں، مدینے کی فضائیں یاد آ کر رلاتی ہیں، کرم فرما کہ اب جلدی بلاؤ یا رسول اللہ، کرم فرما کہ اب جلدی بلاؤ یا رسول اللہ۔ یہی ایک آرزو تھی ہے رہے اتنا کرم کر دو، یہی ایک آرزو تھی ہے رہے اتنا کرم کر دو، بس اپنی یاد میں ہر دم رلاؤ یا رسول اللہ، بس اپنی یاد میں ہر دم رلاؤ یا رسول اللہ۔ اور لکھتے ہیں کہ میرے آقا نہیں ہے قبر میں تیرے سوا کوئی، میرے آقا نہیں ہے قبر میں تیرے سوا کوئی، تھپک کر لوریاں دے کر سلاؤ یا رسول اللہ، تھپک کر لوریاں دے کر سلاؤ یا رسول اللہ۔ اور غلاموں کا چلے جب قافلہ ہمراہ جنت کو، غلاموں کا چلے جب قافلہ ہمراہ جنت کو، تو کہنا میرے نعمت کو بھی لاؤ یا رسول اللہ۔ اور شہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر، تمنا ہے کہ مجھ کو خود پلاؤ یا رسول اللہ، میری آنکھوں کے رستے دل میں آؤ یا رسول اللہ، اندھیرا گھر ہے اس کو جگمگاؤ یا رسول اللہ۔ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ جتنے نبی آئے وہ معجزہ لے کر آئے، گویا اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جب تم جاؤ گے دنیا میں اور تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے، تم لوگوں سے کہو گے کہ خدا کا پتہ چاہیے تو میرے قریب آؤ، اللہ کی معرفت کی دولت چاہیے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ، میری غلامی کو قبول کر لو، تو یاد رکھو یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، تم دعوی نبوت کرو گے تو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ کوئی ایسی تعجب میں ڈالنے والی چیز اس کے سامنے تم ظاہر نہ کر دو، تو اسی تعجب میں ڈالنے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی کو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ معجزہ کہتے اس کو ہیں جہاں عقل عاجز ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قوم نے کہا معجزہ دکھائیے، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا جو تم چاہو تو ان کی
قوم نے کہا سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے تو ہم آپ کو خدا کا نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، پہاڑ بیچ سے شق ہو گیا اور اونٹنی پیدا ہو گئی، اور وہ اونٹنی حاملہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس اونٹنی نے بچہ جن دیا۔ بہت سے لوگ ایمان لے آئے معجزہ دیکھ کر، وہ بہت سے لوگ پھر بھی بے ایمان ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قوم نے آپ سے معجزہ مانگا، معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بغل میں چھپا لیتے اور پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو نکالتے تو یہ ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہوتا۔ ابھی داہنا ہاتھ سامنے تھا، ابھی بغل میں ڈال دیا اور ابھی نکالا موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنا روشن کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی اور ماند پڑ جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی عصا کو پتھر پر مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی اور چھڑی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پتھر پر مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے دریائے نیل میں اپنی عصا کو مارا تو دریائے نیل میں سوکھا اور خشکی کا راستہ پیدا ہو گیا، اور دریائے نیل کے اس پار پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ نے اپنی عصا کو مارا تو دریائے نیل کا دونوں پانی کا دھارا مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا کو اللہ کے حکم سے میدان میں جادوگروں کے مقابلے میں ڈال دیا۔ نبی کے معجزہ کو کفار جادو کہا کرتے تھے۔ فرعون بھی انہی کافروں کی ڈگر پر چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو ٹھہرایا اور کہا کہ جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے ہوگا۔ تو 1-2 جادوگر نہیں، 70,000 جادوگروں کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اکٹھا اور جمع کر دیا، اور 70,000 جادوگر میدان میں پہنچے اور انہوں نے رسیاں پھینک دی میدان میں۔ 70,000 جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئیں، اور پھر 70,000 جادوگروں نے لاٹھی پھینک دیا میدان میں تو 70,000 جادوگروں کے لاٹھی اژدہا اور سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کو میدان میں چھوڑا تو 70,000 جادوگروں کے اژدہے کو بھی نگل گیا، جو رسیاں سانپ بنی تھی ان کو بھی نگل گیا، اور جو لاٹھی سانپ بنے تھے ان کو بھی نگل گیا۔ 70 دونا 1,40,000 سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ کی شکل میں تھا معجزے کی طور پر وہ نگل گیا، اور نگلنے کے بعد وہ بڑھا فرعون کے محل کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو فرعون کے محل کی طرف بڑھا تو اس اژدہے کے جبڑے کا نیچے والا ہونٹ فرعون کے بنیاد کی طرف تھا، اور اوپر کا ہونٹ فرعون کے محل کے آخری چھت کی طرف تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اژدہے کی شکل میں تھا وہ اس لیے بڑھا کہ فرعون کو محل سمیت نگل جائے۔ تو فرعون نے بڑی معذرت کرنا شروع کیا، معافی مانگنا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، منت سماجت اور خوشامد کرنا شروع کیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس بار اگر بچ گئے تو ضرور ایمان لائیں گے، اس بار اپنے اژدہے سے بچا لیجئے، ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ تو چل پڑا ہے، لگتا ایسا ہے کہ محل سمیت ہم کو گھونٹ جائے گا۔ اور محل کے طرف جب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بڑھا تو بھگدڑ ایسی مچی کہ 25,000 فرعونی ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے اوپر ہاتھ رکھنے میں تھوڑا سا
توقف کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو آپ پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں، ہم اس کو پہلی صورت پر لا دیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پر اپنا ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گیا، اژدہا لاٹھی بن گیا۔ تو اس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم کی طرح ہو جاتا اور جیسے چاہتے لوہے کو زرہ بنا دیتے۔ اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسی آواز عطا فرمایا کہ 70 وجہ پر توریت شریف کی تلاوت فرماتے اور زبور شریف کی تلاوت فرماتے۔ قاری لوگ 7 لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، اولاً تو سب پڑھ نہیں پاتے، لیکن سبا کا قاری ان کو کہا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ اپنا مسند چھوڑ دیتے ہیں کہ حضرت تشریف لے آئیے، لیکن داؤد علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ 70 وجہ پر اور 70 لہجے میں اور 70 طریقوں سے توریت اور زبور شریف کی تلاوت فرماتے۔ اور عالم یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور شریف یا توریت کی تلاوت فرماتے تو عالم یہ ہے کہ ہوائیں جو چلتی ہوئی تھیں وہ رک جاتی تھیں۔ دریا کے کنارے تلاوت فرماتے تو موجیں رک جاتی تھیں، اور جب آپ تلاوت فرماتے تو آسمان سے فرشتے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آتے، اور جنگلوں سے درندے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آتے، اور گھونسلے سے پرندے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے، اور نخلستان سے جانور آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے، اور کوہستان سے جنات آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے۔ عالم یہ ہے کہ چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتی تھی، دریا کے موج تھم جاتے تھے۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے کے طور پر آواز عطا فرمایا تھا، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ کسی نبی کو خدا نے 3 معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 5 معجزہ دیا، کسی نبی کو خدا نے 9 معجزہ دیا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے سر انور سے لے کے اور قدم کرم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور چلے تو معجزہ، حضور بیٹھے تو معجزہ، حضور سوئے تو معجزہ، حضور جگے تو معجزہ، حضور گریہ فرمائے تو معجزہ، حضور تکلم فرمائے تو معجزہ، حضور سکوت فرمائے تو معجزہ۔ میرے آقا کا ہر ادا معجزہ ہی معجزہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مفتی عرفان صاحب و مولانا نوشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے علماء کی مقدس جماعت اسٹیج پر ہے۔ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کہا گیا العلماء مصابیح الارض، علماء اہل زمین کے چراغ ہیں۔ اور کہا گیا من زار عالما فکانما زارنی ومن صافح عالما فکانما صافحنی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو دنیا میں کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ ہماری مجلس میں بیٹھا، اور جو ہماری مجلس میں بیٹھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ہمارے ساتھ جنت میں بٹھائے گا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، علماء شعراء کی لمبی جماعت اور قطار مسلسل آپ کے اسٹیج پر رونق افروز اور جلوہ بار ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اے بابو، اے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟
جاؤ بعد میں چائے پلانا، چلو جاؤ رکھو، ابھی ڈسٹرب ہوگا، چلو ہٹو سامنے سے ہٹو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت آیا، میں تقریر لادنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ خیر الکلام ما قل وما دل ولم یمل، کلام میں بہتر وہی ہے جو کم ہو، معنی خیز ہو، ملال میں ڈالنے والا نہ ہو۔ تو ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنے والے، آپ اتنی بات سن لیجئے جتنی بات آپ ہضم کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے حفاظت کرنے والے ہم ہی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کو خود اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور یہ قرآن کریم بسم اللہ کی با سے لے کے اور والناس کی سین تک قیامت تک مسلسل محفوظ اور باقی رہے گا۔ چونکہ یہ دین باقی رہنے والا تھا، اس لیے اللہ نے اس دین کی حفاظت اور قرآن کریم کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ توریت میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، گھٹا اور بڑھا دیا، انجیل میں گھٹا اور بڑھا دیا اور تحریف کر دیا، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں انہوں نے خلط مت اور گڑبڑی کر دیا، لیکن پروردگار عالم نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ یہاں بھی حافظ قرآن کی دستار ہونے والی ہے، اور میں آج سے پہلے 1980 کی بات کروں گا۔ 1980 میں حافظوں کی مردم شماری ہوئی تھی تو پوری دنیا میں 75 لاکھ حافظ قرآن موجود تھے۔ کتنے موجود تھے؟ 75 لاکھ۔ آج کی بات نہیں ہے، 1980 کی بات۔ میرا خیال ہے کہ 40 42 44 سال ہو گئے، اب تو نہ جانے کتنے حافظ پیدا ہوئے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اور یہ مدرسوں ہی کی دین ہے، مدرسوں کی ہی بقا سے علوم کی بقا ہے۔ علماء احیاء دین اور احیاء سنت، احیاء علوم دین سے وابستہ اور باقی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ساری دنیا میں مسجدوں میں امام نظر آتا ہے اور مدرسوں میں عالم نظر آتا ہے، اگر کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی واعظ ہے، یہ جتنے حافظ ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے مفتی ہیں، جتنے شیخ الحدیث ہیں، یہ سب کسی نہ کسی مدرسے ہی سے تو پڑھ کے نکلے ہیں۔ اگر آج پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں اگر کوئی امام ہے تو مدرسے سے پڑھ کے ہی تو امام بنا ہے نا۔ تو مدرسوں کی حفاظت بھی ضروری ہے اور مسجدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور یہ جو قرآن کریم کی شان ہے، اللہ اکبر، رب نے ارشاد، یہ معجزہ ہے میرے رسول کا، اور قیامت تک یہ معجزہ دائم اور باقی ہے۔ عارضی اور وقتی معجزہ نہیں، یہ دائمی معجزہ میرے نبی کا ہے قرآن، اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اور قرآن نے بہت پہلے چیلنج کیا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے خاص بندے پر قرآن نازل کیا، اس کے سلسلے میں اگر تم کچھ شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی مخلوق ہو اور قرآن کو بھی مخلوق کا کلام سمجھتے ہو تو ایک سورت کے مثل لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور خدا کے علاوہ تمام اپنے حمایتی اور مددگاروں کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہیں۔ تو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے، 1500 برس پہلے فصحاء عرب
عرب کو بلغائے دہر کو چیلنج کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کو اگر اللہ کا کلام نہیں مانتے یا شک میں مبتلا ہو تو تم بھی مخلوق ہو، اور قرآن کو بھی معاذ اللہ مخلوق کا کلام سمجھتے ہو تو قرآن کی طرح ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ اور قرآن نے چیلنج کیا کہ ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں تم ہرگز نہیں لا سکو گے اور کبھی بھی تم نہیں لا سکو گے، بلکہ قرآن نے تو ایک جگہ کھلے عام چیلنج کیا اور اس چیلنج کو وسعت دے دی ہے اللہ رب العزت نے۔ تو ارشاد فرمایا 15ویں پارے میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اکٹھا اور جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر تمام انسان اور جنات اکٹھا اور جمع ہو جائیں کہ قرآن کے مثل لے آئیں۔ لا یاتون بمثلی، اس قرآن کی طرح وہ لا ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے مددگار اور پشت پناہی کریں تب بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کی عظمت کو مجھ جیسا کمیل آدمی نہیں بیان کر سکتا۔ سن لیجئے قرآن کی عظمت شان یہ ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری عظمت اور میری بزرگی میرے مخلوق پر ظاہر اور روشن اور حویدہ ہے، اسی طرح میرے کلام کی عظمت اور بزرگی تمام کتابوں اور کلاموں پر ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، مشکل تو معاملہ ہی ہے۔ ہم کو اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، ہم کو ناول پڑھنے کی فرصت ہے، ہم کو قصہ پڑھنے کی فرصت ہے، ہم کو افسانہ پڑھنے کی فرصت ہے، ہم کو دوسری تمام کتابیں پڑھنے کی فرصت ہے، اور ہم کو ٹی وی پر وقت گزارنے کی فرصت ہے، ٹیلی ویژن پر ٹائم پاس کرنے کی فرصت ہے، جوئے بازی کے اڈوں پہ جانے کی فرصت ہے، شراب کی بھٹیوں میں جانے کی فرصت ہے، کچہریوں کا چکر لگانے کی فرصت ہے، ہوٹلوں میں گپاشی کرنے کی فرصت ہے۔ ہم کو تمام لہو و لعب اور لایانی اور بے بنیاد اور ناجائز اور حرام اور عبث اور باطل اور لغو اور بیہودہ چیزوں میں مشغول ہونے کی فرصت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو صرف قرآن پڑھنے کی فرصت ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، صرف نالا لگانے سے بات نہیں بنتی ہے میرے محترم دوست۔ پہلے کے بزرگوں کی شان کیا تھی میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے بادشاہ نے ایک عالم کو کسی وجہ سے قید کر دیا، جیل خانے میں رکھ دیا۔ جب اس عالم کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے مریدوں سے کہ مجھ کو یہیں دفن کرنا۔ شاگردوں نے مریدوں نے عرض کیا ہے حضور ایسی بات کہیے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں، ہم تو چاہیں گے کہ آپ کی بات پوری ہو، لیکن یہ قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، بادشاہ جیل خانے اور قید خانے کو قبرستان میں تبدیل کرنے کی اجازت دے نہیں پائے گا، اس لیے وہ روک دے گا، ہم چاہیں گے بھی تو یہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس عالم دین نے کہا مجھ کو اس جگہ سے محبت ہے، اس لیے کہ اسی قید خانے میں پڑے پڑے ہم نے اس جگہ پر 24,000 ختم قرآن کی تلاوت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر مجھ کو یہاں دفن کیا گیا تو میرا رب مجھ پر رحم فرما کے میری مغفرت اور بخشش فرما دے، اور زمین کے یہ ٹکڑے قرآن حکیم کی تلاوت کی شہادت دیں گے۔ ہم لوگ کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ سوچئے ہم لوگ کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھنے سے آپ علماء سے پوچھئے گا تو یہ آپ کو حدیثوں کی روشنی میں بتائیں گے کہ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اور میل دور ہوتا ہے اور آدمی گناہوں سے ستھرا اور الگ ہوتا ہے، ایسے جیسے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے لوہے کا زنگ اور میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی کے دلوں کا زنگ اور میل اور گناہ کا میل دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ ایک صحابی رسول ہیں، وہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ پہلے زمانے میں گھوڑے جب 2 پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے نا تو کہتے تھے کہ گھوڑا الف ہو گئے، الف کھڑا لکھا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول نے قرآن حکیم کی تلاوت کو روک دیا، گھوڑا رک گیا۔
پھر انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، پھر گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، پھر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا، پھر گھوڑا ساکن ہو گیا، پھر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا تو گھوڑا ساکن ہو گیا۔ گئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، آج جب میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا بچہ بغل میں وہاں چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا اور گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا اچھلتے کودتے میرے بچے کو روند ڈالے گا، اس لیے میں نے قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی۔ گھوڑا بھی رک گیا، پھر ہم نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، پھر گھوڑا اچھلنا کودنے لگا، پھر ہم نے قرآن شریف کی تلاوت روک دیا، پھر گھوڑا رک گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی میں نے کیا، ہر بار گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگتا تھا، اور جب قرآن شریف کی تلاوت میں روک دیتا تھا تو گھوڑا خاموش اور ساکن ہو جاتا تھا، اور جب ہم تلاوت سے فارغ ہوئے اور ہم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ صاف شفاف سفید روشن بادل کا ٹکڑا ہمارے سر پر ہے، اور گویا اس میں سے انوار چھن چھن کے آ رہے ہیں، میں انوار الہی میں نہا رہا ہوں، سیراب ہو رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ملائکہ اور فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، فرشتوں کے نور کو دیکھتا تھا تمہارا گھوڑا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، اور نور کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اس کی آنکھیں چوندھیا جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اچھلتا کودتا تھا، اور جب تم روک دیتے تھے قرآن شریف کی تلاوت تو ملائکہ پھر آسمان میں چلے جاتے تھے، اس لیے تمہارا گھوڑا ساکن ہو جاتا تھا اور اچھلنا کودنا بند کر دیتا تھا۔ میرے محترم دوست، آپ علماء سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ علماء جانتے ہیں، لغت میں دیکھئے گا تو سکینہ کا مطلب ہوا سکون قلب، طمانینت قلب، لیکن عرفہ فرماتے ہیں وہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے اسرار اور راز اس کے دلوں پر اتر آتے ہیں۔ تو ہم کہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور لوگ مدرسوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھی کثرت سے مخالفت کرتے ہیں۔ آپ جب چادر تان کے سوئے رہتے ہیں نا تو آپ کے بغل میں جو مدرسہ ہے نا، اس مدرسے کے طلبہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے منہ قرآن حکیم کی آیتوں کی گزرگاہ ہے، اور جب مسلمان نماز کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اور ملائکہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، اور مسلمان کے قرآن کی تلاوت کی آواز مسلمان کے منہ سے نکلتی ہے اور ملائکہ اور فرشتوں کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ کتنی باعظمت بات ہے، لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہیں۔ میرے محترم دوست، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ مدرسوں میں جو 10 روپیہ دیتے ہیں نا، اس کو کھا کے مدرسے کے لڑکے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ احسان مت جتائیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر باطل نہ کرو۔ یہ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں، دینی کتابوں کو نیچے مت رکھیے، بے ادبی ہوگی، کرسی کے اوپر ٹیبل لا کر کے رکھ دیجئے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے میں محبت سے تھوڑی دیر اور کچھ بول دے رہا ہوں، ہے نا۔ جلسوں میں تو ایسی سنجیدگی اور متانت دیکھنے میں بہت کم ملتی ہے، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا احسان ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کروں گا، قرآن حکیم کی تلاوت وہ عظیم الشان
اور وہ بلند مرتبہ بات ہے کہ مجھ جیسا کمیل آدمی کیا بیان کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 61 ختم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، 30 ختم دن میں اور 30 ختم رات میں، اور 1 ختم قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر محی الدین بغدادی جیلانی، قطب سبحانی محبوب ربانی حسن حسینی فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تو ادا ہی فرمایا، 25 سال یا 15 سال تک آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتے اور 2 رکعت نماز میں 1 ختم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے۔ ادھر آپ 2 رکعت نماز سے فارغ ہوتے، ادھر 1 ختم قرآن شریف کی تلاوت مکمل ہوتی، ادھر آپ سلام پھیرتے، ادھر فجر کی اذان مؤذن مسجد سے پڑھ دیا کرتا تھا۔ کیا ہم بھی قرآن شریف کی تلاوت ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہیں؟ جب حافظ قرآن ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم چپراسی بھی نہیں ہیں، ہم کو قرآن شریف پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے جب حافظ ہوئے تو انہوں نے شاہجہاں بادشاہ کے پاس بھیجا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھیجا کہ جاؤ دادا کو خوشخبری سنا دو، تم حافظ ہو گئے۔ تو خوشخبری پوتا نے سنایا، شاہجہاں بادشاہ کو بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازا، لیکن ایک بات کہا شاہجہاں بادشاہ نے کہ خوشی تو ہم کو بھی ہے، لیکن جتنی خوشی تمہارے والد کو ہوگی اتنی خوشی ہم کو نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں جو بشارت آئی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ تو ہم تو دادا ہیں نا، یہ تاج تو تمہارے ماں باپ کو ملے گا۔ ہاں ہمارا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو ہم کو بھی وہی خوشی ہوتی جو تمہارے باپ کو خوشی ہوگی اور ہوئی ہے۔ تو جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب ان کے بیٹے اور صاحبزادے تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے ابا حضور، تمہارے دادا جان کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یہ سب انعام تو انہوں نے دیا ہے، ساتھ میں ایک بات وہ کہہ رہے تھے، مجھے تو خوشی ہے لیکن تمہارے والد کو جتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہم کو نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں آیا کہ جس کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ ہاں میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، مجھے بھی وہ خوشی حاصل ہوتی جو تمہارے باپ کو آج خوشی حاصل ہوگی۔ یہ بات اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے سنا تو انہوں نے قرآن شریف یاد کرنا شروع کر دیا اور 6 مہینے میں حافظ قرآن بن کے سامنے آ گیا۔ وہ پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے، ان کو قرآن یاد کرنے کی فرصت تھی، ہم کو تو پڑھنے تک کی فرصت نہیں اور ہم چپراسی بھی نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسے ویسے حافظ نہیں تھے۔ دہلی کی جامع مسجد میں بادشاہ ہونے کے باوجود رمضان میں وہی تراویح پڑھایا کرتے تھے اور ان کے مقتدیوں میں ولی لوگ ہوا کرتے تھے۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے مقتدیوں میں جو ایک باکرامت اور صاحب روشن ضمیر بزرگ تھے، انہوں نے لقمہ دے دیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کس نے لقمہ دیا؟ جو اللہ کے ولی تھے، ان کو کس بات کا ڈر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے لقمہ دیا ہے۔ کہا کیوں لقمہ دیا؟ کہا آپ نے غلط پڑھا۔ کہا کیسے میں نے غلط پڑھا؟ تو دہلی میں جامع مسجد میں قرآن شریف کے جتنے نسخے رکھے گئے تھے تمام نسخوں کو منگوایا گیا، تو جو انہوں نے زبر پڑھا تھا یا زیر پڑھا تھا یا پیش پڑھا تھا، جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تھا دہلی کے قرآن شریف کے تمام نسخوں میں وہی لکھا تھا۔ تو کہا جو لکھا ہے وہی تو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے پڑھا وہی لکھا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں غلط پڑھا ہوں؟ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سر پر وہ جو ولی تھے، ان کے مقتدی تھے،
ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے، انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آسمان کی طرف دیکھو، میں وہاں سے بتا رہا ہوں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، میں نے جو لقمہ دیا ہے میں وہاں سے پڑھ کے لقمہ دے رہا ہوں، تو اس لیے لوح محفوظ میں جو لکھا تھا اسی حساب سے دہلی کے جامع مسجد کے قرآن شریف کے نسخوں کی تصحیح کر دی گئی۔ آپ سوچئے تو کیسے وہ لوگ تھے، اہم کیسے۔ جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سینے سے قرآن فانوس کی شکل میں نکلتا اور سیدھے عرش تک پہنچتا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قرآن عرض کرتا ہے، اے پروردگار عالم، کیا تو اس حافظ قرآن کو عذاب دے گا جس کے سینے میں برسوں میں رہا ہوں؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وہ خطا کار تھا، وہ مجرم تھا، اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے اگرچہ وہ گنہگار تھا، اگرچہ خطا کار تھا، اگرچہ وہ مجرم تھا، لیکن کیا تو اس کو اپنا عذاب نازل کرے گا جس کے سینے میں برسوں میں رہ چکا ہوں؟ تو جانتے ہیں قرآن کریم اس وقت تک یہ بات کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرآن آخری مرحلے میں یہ بات کہتا ہے، یا اللہ یا تو حافظ قرآن کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما یا لوح محفوظ سے ہم کو چھیل دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے اور وہ قرآن جنت میں پہنچتا ہے، اور جنتی بستر اور جنتی ساز و سامان لے کر کے وہ حافظ قرآن کی قبر میں پہنچتا ہے، اور حافظ قرآن سے کہتا ہے تو گھبرا تو نہیں گیا تھا، میں تیری ہی شفاعت کے لیے رکا ہوا تھا اور تیری ہی آرام کے لیے دیکھو جنتی بستر لا رہا ہوں، اور یہ جنت یہاں تک کہ وہ جنتی پھول لے کر کے پہنچے گا، یاسمین اور نسترن لے کر کے پہنچے گا۔ قرآن کریم کے برکات بہت ہیں اور حافظ قرآن کے درجات بہت ہیں، اور یہ جو دستار بندی کا معاملہ ہے یہ بھی بڑی زبردست معاملہ ہے۔ لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، کیا ہوا سر پہ پگڑی باندھ دی گئی، نہیں، ایک واقعہ سن لیجئے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے امام بخاری کو بھیجا تھا عالم بننے کے لیے۔ جب وہ عالم دین بن کے آئے عالمانہ لباس کے ساتھ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، امی جان بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی چاہت تھی، بڑی آرزو تھی، بڑی لگن تھی کہ بیٹا آپ کا عالم دین بنے، آپ دیکھ تو لیجئے میں عالم دین بن کے آپ کے سامنے عالمانہ لباس میں کھڑا ہوں۔ تو امام بخاری کی والدہ آنکھوں سے معذور ہو چکی تھی، انہوں نے امام بخاری کے عمامے کے شملے کو آنکھ پر رکھا اور خدا کے حضور میں دعا کیا، یا اللہ بڑی خواہش تھی کہ بیٹا عالم دین بنے، لیکن جب عالم دین بن کے بیٹا ہمارا عالمانہ لباس پہن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میری آنکھوں میں روشنی نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو عالمانہ لباس میں دیکھ سکوں، یا اللہ میری آنکھوں کو روشن فرما تاکہ میں اپنے بیٹے کو عالمانہ لباس میں دیکھ سکوں۔ اتنی دعا کیا امام بخاری کی والدہ نے اور ان کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں اور جی بھر کے بیٹے کو دیکھا انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حافظ قرآن، دیکھیے جو جس کو درجہ دیتا ہے نا انعامات وہی دیتا ہے۔ ہندوستان کے گورنمنٹ نے کسی کو ڈی ایم اور کلکٹر بنایا تو آفس وہی دے گی، کوارٹر وہی دے گی، گاڑی وہی دے گی، فوج وہی دے گی، تنخواہ وہی دے گی، ساری ضرورتیں پورا کریں گی نا۔ اللہ نے حافظ قرآن کا درجہ اونچا کیا ہے، اللہ نے عالم دین کا مرتبہ اونچا کیا ہے، تو اب جو کچھ ملنا ہے ادھر ہی سے ملے گا۔ خدا و رسول ہی درجہ دیں گے، وہی عظمتیں دیں گے، وہی ثواب دیں گے، وہی مرتبہ دیں گے، وہی حافظ قرآن اور عالم دین کا درجہ بڑھائیں گے، جو ملنا ہے ادھر ہی سے ملنا ہے۔ آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ حافظ جی کی تنخواہیں اتنی ہے، ابے یہ دیکھو کہ مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن قرآن کریم پر عمل کرتا رہا، اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال مانا، اور خدا نے جسے حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام جان کر کے اس سے بچتا رہا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، تو وہ حافظ قرآن خود تو بخشا جائے گا ہی، 10 ایسے گنہگاروں کی بخشش کرائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔
اور عالم دین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. جب عالم دین جنت کی طرف جائے گا تو لوگ کہیں گے آپ جا رہے ہیں آپ ہم کو بھول گئے, ہم تو اپنے گناہوں میں ہیں, حالانکہ ہم نے دنیا میں آپ کی خدمت کیا تھا. انا وہبت لک الماء, ہم نے آپ کو دنیا میں وضو کے لیے پانی دیا تھا. صرف اتنی نیکی کی وجہ سے وہ گنہگار مسلمان بخش دیا جائے گا. بلکہ بتایا گیا اگر کسی نے عالم دین کو دنیا میں کلوخ کے لیے مٹی کا ڈھیلا دیا ہے تو وہ بھی بخشا جائے گا. آپ بچوں کو عالم بنا کے تو دیکھیے, آپ بچوں کو حافظ قرآن بنا کے تو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کتنا مرتبہ اور درجہ آپ کو دے گا. لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈان باسکو, گھاسکو, کسکو میں پڑھاتے رہتے ہیں, جس کا نام بھی صحیح لینا نہیں آتا ہم لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب ہے, اور خواب دکھاتے ہیں وہ لوگ, لڑکا آپ کو ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, لیکچرر بنے گا, وائس چانسلر بنے گا, ریڈر بنے. لوگ کہتے ہیں کیا پروسہ طرح تو جھوٹ تنی صبراہ دیئے, تو وہی معاملہ ہے وہاں پر. وہ اس لیے اتنا کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو علم دین سے غافل کر دیں. حالانکہ جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے اپنے شروط اور قیود کے ساتھ, اور زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح علم دین بھی ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے, تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے, کوئی آپ کو بد مذہبی کی طرف کھینچ کر نہ لے جا سکے. آج آپ دیکھتے نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے, تبھی نہ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. نہیں بولیے, ہم 12 سال پڑھے تو حدیث نہیں سمجھ سکے, اور 12 سال نہیں, وہ 12 مہینہ سعودی سے آئے تو بڑا حدیث کے عالم بن گئے. نہیں بولیے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس ایک بات سن لیجئے لطیفے کے طور پر, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں الہ آباد علامہ مشتاق نظامی صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا, غالباً شرجامی وغیرہ پڑھتا تھا, علماء جانتے ہیں. الہ آباد جانے کے لیے ہم لوگ زیادہ تر پیسنجر ٹرین سے جاتے تھے, اس لیے کہ کرایہ کم لگتا تھا اور سو کے چلے جاتے تھے بڑی آرام سے. 2:30 بجے دن میں چھپرا اسٹیشن سے جو ٹرین کھلتی تھی, ایک دم 8 نمبر یا 10 نمبر پلیٹ فارم سے وہ کھلتی تھی, بالکل کنارے میں اس کو ڈال دیا تھا, اور ساکھو کی لکڑی کیا بینچ وغیرہ بنا ہوا تھا. 2:30 بجے کھلتی تھی, 2:30 بجیا اس کو لوگ کہتے تھے. اب مانجھی میں پہنچنے کے بعد اس کو لوگ 3 بجیا کہتے تھے. تو اسی ٹرین کو پکڑنے کے لیے ہم پہنچ گئے. ہم نے سوچا ظہر کی نماز پڑھ لیں, تو ساکھو کی لکڑی پر جو بینچ بنا ہوا تھا اسی پر ہم نے رومال بچھا کے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. غور سے سنیے گا, جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو ایک مولوی آیا, کہا کہ چلیے آپ کے لیے سیٹ رکھے ہیں. بڑی خوشی ہوئی, طالب علمی زمانے میں کوئی ایسا استقبال کرنے والا کہ ہم نماز سے فارغ ہوں, کہے کہ چلیے ٹرین میں آپ کے لیے سیٹ رکھے ہیں. بڑی اچھی بات تھی, میں بہت خوش ہوا, چلا گیا. لیکن جب میں وہاں گیا تو ہم نے دیکھا کہ 3 مولوی بیٹھے ہیں, اور تینوں ہمارے نہیں ہیں, بیگانے ہیں. تینوں اہل حدیث مولوی تھے. تو انہوں نے ہم کو اس لیے بلایا کہ ہم کالے رنگ کی بریلوی ٹوپی پہنے ہوئے تھے, رامپوری کیپ مخملی. تو انہوں نے سمجھ گیا ٹریڈ مارکا سے کہ وہ یہ بریلوی ہے, چلو اس کو لے چلتے ہیں, پورا راستہ کٹ جائے گا. کبھی شکار کرنے والے بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم پہنچ گئے, جا کے بیٹھے. ابھی جیسے ہی بیٹھے تھے کہ انہوں نے سوال کیا, ایک مولوی نے ہم سے سوال کیا کہ بھئی آپ کا کیا مسلک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم سنی, حنفی, رضوی, بریلوی, پیور مسلمان. چپ ہو گیا. تو کہا, ہم نے کہا کہ بھئی ایک سوال تو آپ نے کیا ہے, تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ ایک سوال تم بھی کر لے, ترازو کا دونوں پلہ برابر رہنا چاہیے. تو آپ کا کیا مسلک ہے؟ تو کہا ہم لوگ اہل حدیث ہیں. غور سے سنیے گا. ہم کہیں کہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو کہے کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے ماننے والے, حدیث پر عمل کرنے والے, حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو ہم نے ان سے پلٹ کے کہا اس کا مطلب آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں, قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں, قرآن پر نہیں چلتے ہیں. تو کہا کیوں نہیں,
بالکل چلتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ حدیث کو مانتے تھے تو نام اہل حدیث رکھ لیا، اگر قرآن کو مانتے تو نام اہل قرآن رکھ لیتے، تو جس کو مانتے تھے نام میں شامل کر لیا، اور جس کو نہیں مانتے تھے نام سے خارج ہو باہر کر دیا آپ نے۔ تو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے مولانا، اگر ہم دونوں کو ملا کے رکھتے تو نام لمبا ہو جاتا۔ تو ہم نے کہا کہ ابھی تک آپ کا نام ہی ادھورا ہے، اہل القرآن والحدیث۔ کوئی پوچھے تو کہیے گا اہل القرآن والحدیث، تو کہے کہ نام لمبا ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ حضرت آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی فلان صاحب شیخ الحدیث پرنسپل جامعہ خلفیہ بنارس۔ تو ہم نے کہا کہ ان کا اتنا لمبا نام لینے میں آپ کو کوئی الجھن محسوس نہیں ہوئی، اور نام میں قرآن کا لفظ شامل کرنے میں اتنی گھبراہٹ اور الجھن محسوس ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ اپنے مولانا کا اتنا لمبا نام لیا تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیے مولانا، آپ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ نے بتا دیا، ہم خاموش ہو گئے۔ تو ہم سے بھی آپ نے پوچھ لیا، ہم نے بھی بتا دیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہم نے کہا میرے جواب سے آپ تشفی پا گئے، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کے جواب سے ہم کو تشفی نہیں ہوئی، جب اطمینان ہو جائے گا تشفی ہو جائے گی، ہم بھی چپ ہو جائیں گے، ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ تو کہہ کہ آپ کے بے اطمینانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ بے اطمینانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو مانتے تھے، حدیث پر عمل کرتے تھے، حدیث کے مطابق چلتے تھے؟ کہاں بے شک۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں وہ بھی حدیث پر عمل کرتے تھے، حدیث کے مطابق چلتے تھے؟ ہم نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے وہ بھی حدیث پر عمل کرتے تھے، حضرت علی وہ بھی حدیث پر عمل کرتے تھے، تمام صحابہ حدیث پر عمل کرتے تھے، حدیث کو مانتے تھے، حدیث کے مطابق چلتے تھے۔ کہاں؟ ہم نے کہا لیکن صدیق اکبر نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، فاروق اعظم نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، عثمان غنی نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، حضرت علی نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، کسی صحابی نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، تابعین میں سے کسی نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، تبع تابعین میں سے کسی نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا، اور آپ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ جو حدیث پر چلتے تھے انہوں نے نام اہل حدیث نہیں رکھا، آپ نے رکھا۔ آپ کا جو نام ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، یہ تو دین میں نئی بدعت ہے۔ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ کا نام ہی آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی معلوم ہو رہا ہے۔ اب ان کے ہوش اڑ گئے، کہے کہ یا تو آپ چپ ہو جائیے یا ہم چپ ہو جاتے ہیں، یا آپ یہاں سے چلے جائیے یا ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ تو بلا کے لائے ہیں، اس لیے میرے جانے کا کوئی سوال نہیں، ہاں اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے یہاں بیٹھنا تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات سن لیجیے، آخری بات سن لیجیے بس۔ یہ جو آج اہل حدیث لوگ پیدا ہوئے ہیں، 5 حدیثوں پر عمل کرتے ہیں ان کے مطابق، ورنہ تو حدیث پر عمل نہیں کرتے، لیکن کیا ہے، ننگے سر نماز پڑھ لیا، سینے پر ہاتھ باندھ لیا، ٹانگ پھیلا دیا، زور سے آمین کہہ دیا، امام کے پیچھے قرات کر لیا، کہنے لگے اہل حدیث ہیں۔ ہم نے کہا کہ حضرات بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں بتا دیجئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ 7000 حدیثیں ہیں، مقررات اور توابع اور شواہد کو چھانٹ دیا جائے تو کل 5000 حدیثیں جو معمول بے ہیں بنتی ہیں۔ ایسے تو کل ملا کے 9000 حدیثیں ہیں تعلیقات کو لے کر کے، لیکن تعلیقات اور شواہد اور متتابعات اور مقررات کو چھانٹ دیا جائے تب بھی 7000 اور 5000 حدیثیں بچ رہی ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ اور مسلم شریف میں 9000 حدیثیں ہیں، صحاح ستہ میں بہت ساری حدیثیں ہیں، یہاں 5 ہی حدیث پر عمل کر کے اور اہل حدیث ہو گئے، ہم 5000 حدیث پر عمل کر کے اہل حدیث نہیں ہو سکے، آخر کیا معاملہ؟ بقیہ حدیثوں پر کون عمل کرے گا؟
کیوں نہ عمل کرے گا بتا دیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حدیث کا اسٹیکر لگا کے دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے آپ بچئے۔ فوٹ پاتھ والا زیادہ چلاتا ہے، فوٹ پاتھ سیوان جائیے گا نا تو فوٹ پاتھ پر ٹھیلا پر جو کپڑا لیے ہوا ہے نا تو کہے گا کہ بہت اوریجنل ہے، اس کا کلر کبھی ڈیمیج نہیں ہوگا، 4 سال پہنیے گا پھر بھی نہیں پھٹے گا، بڑی چلاتا ہے۔ اور جو ریمنڈ کا لے کے بیٹھا ہے، ڈائمنڈ کا لے کے بیٹھا ہے، ویمل کا لے کے بیٹھا ہے، سیا رام جی کمپنی کا لے کے بیٹھا ہے، مفت لال ملز کا لے کے بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ جائیے گا بھی نا 2 میٹر کپڑا کے لیے تو کسی نوکر کو کہہ دے گا دے دو۔ یہ سب فوٹ پاتھ والے ہیں جو چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سے ایک دین کے ماننے والے اور جانکار ہیں، ساری دنیا جن کے علم اور فضل کا لوہا مانتی ہے۔ امام بخاری نے کبھی کچھ کہا، امام رازی نے کچھ کہا، امام غزالی نے کچھ کہا، امام جلال الدین سیوطی نے کچھ کہا، وہ تو اتنے علم کے ماہر تھے، اتنے بڑے عالم تھے اور ایسے عارف باللہ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی کو 70 یا 72 مرتبہ حضور کی زیارت کی دولت حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے نہیں کہا ہم اہل حدیث ہیں، ہی کہہ رہے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ امام مسلم نے نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہی کہہ رہے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ بات ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں سے بچیے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ اور میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یزال طائفۃ من المؤمنین ظاہرین علی الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور حق کے خاطر جنگ کرتی رہے گی، اور جو اس کے مخالفین ہوں گے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور ہمیشہ سب پر وہ غالب رہے گی۔ الحمدللہ آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت والجماعت کا اتنا غلبہ ہے کہ ساری دنیا کے تمام باطل فرقے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب کرے اور یہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام کو صحیح معنوں میں قرآن کریم پر عمل کرنے کی سچی پکی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔